صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ اس رمضان میں آپ کو بھلائیاں سمیٹنے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی توفیق عطا فرمائیں۔ 30واں پارہ کھول لیجئے، سورۃ النبأ سے ہم آغاز کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والے قرآن ہیں یا کوئی تفسیر ہے تو وہ اپنے سامنے کھول لیجئے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ تو ان کا اختلاف کیا تھا کفار مکہ کا؟ تو دور نبوی میں عقیدہ آخرت کے متعلق کئی طرح کے اختلاف پائے جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو دہریے تھے جو سرے سے اللہ کی ہستی کے ہی قائل نہ تھے۔ ان کے لیے عقیدہ آخرت کیا تھا؟ بالکل خارج تھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے عقیدہ آخرت کو۔ مشرکین مکہ اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے مگر آخرت کے منکر تھے، اور عیسائی آخرت کے تو قائل تھے مگر ان میں سے اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ اخروی عذاب اور ثواب صرف روح پر وارد ہوگا، بدن پر نہیں ہوگا، بدن دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ سب کسی نہ کسی طرح قیامت کے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہی قرار دیا۔ آخرت پر ایمان ارکان اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں قدرت کی، اور یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں پہ زمین، پہاڑوں اور جوڑوں کی جو میاں بیوی کے ہیں، اور نیند کا بطور خاص نعمت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر تمہارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے خالق کی فرما برداری اختیار کرتے، اس کے شکر گزار بندے بن جاتے، اس کے احکامات کو تسلیم کرتے اور انہیں بجا لاتے، لیکن تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم آخرت کے ہی منکر ہو گئے ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کفر کو اور شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ نیند کی بھی بات ہوئی ہے، اور نیند صحت کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے۔ رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت ہے، اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی بھی ممانعت ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور سنت کی خلاف ورزی میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ تو لہٰذا عشاء کے بعد لغو بات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر کی گپ شپ کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ فطرت کے مطابق کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے ہیں اور دن کو بہت دیر سے اٹھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، جبکہ فجر کی نماز کے بعد ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت میں جاگ کر اپنے کاموں کا آغاز کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کے ہیں یا دین کے ہیں، تو اس کے اوقات میں برکت ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بندوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دیں، اور میجورٹی لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس خیر اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ تو بارش کے بے شمار فائدے ہیں، سبزیاں، پھل اور غذائیں اگتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت ہے، بارش اور اس سے حاصل ہونے والا پانی، اور پھر اس پانی سے جو طرح طرح کے ہم کام لیتے ہیں، پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھی اس میں کئی فائدے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا اس میں لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے۔ تو پہاڑوں کی زمین میں گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، ان کے مقامات میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، اور پھر ان کے پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر بالآخر چمکتی ریت کے تودے بن جائیں گے، جن پر ایک خاص زاویے سے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ یہ گویا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ پھر ان کی یہ کیفیت بھی نہ رہے گی، بلکہ ہوا ان ریت کے تودوں کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرے گی۔ اب بھی آپ کبھی ٹی وی پہ یا کسی ویڈیو میں کوئی ایسا منظر دیکھیں کہ جس میں کوئی پہاڑ گر جائے یا اس کا کوئی حصہ گر جائے، تو دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک عجیب دہشت زدہ وہ منظر لگتا ہے، اور ایک خوف محسوس ہوتا ہے جو اس سے نقصان برپا ہوتا ہے اس کا سوچ کے۔ تو کہاں یہ کہ روئے زمین پر موجود سارے پہاڑ ہی ہلا دیے جائیں اور ان کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے زمین سے، وہ سب ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ذرا آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا۔ جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ جب بھی جہنم کا ذکر پڑے تو ضرور اللہ سے پناہ مانگے کہ اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیے گا، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیے گا، قبر کے حساب کتاب سے محفوظ رکھیے گا، اس میں آسانیوں والا معاملہ ہو، اور جہنم سے محفوظ رکھیے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ نہ اس میں وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق۔ یہ ان کو جو ملیں گی چیزیں، یہ ان کے برے اعمال کے بدلے میں ان کو دیا جائے گا۔ وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی ہیں، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ جو اہل علم اور کئی اللہ والے گزرے ہیں، وہ اس بات سے بہت ڈرتے ہوتے تھے کہ جس طرح یہ بات ہے نا کہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق، تو بسا اوقات انسان بہت سے اعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ بہت خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑا نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، لیکن روز قیامت وہ ان اعمال کو دیکھے گا بھی نہیں، یا بدنیتی کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بیج بویا تھا وہ اچھا نہیں تھا، تو پھر جو بدلہ ہوگا وہ اس کے موافق ہوگا جو اس نے دنیا میں امیجن کیا ہوگا یا گمان کیا ہوگا۔ تو وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جن کاموں کو نیک سمجھ رہے ہیں، جن کاموں کو کر کے آخرت میں وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے وہاں پہ۔ تو اس لیے اس بات سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو سنبھال کے رکھنے کی بھی توفیق دیں، کیونکہ شیطان بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ کسی طرح نیکی ضائع کروا دے۔ تو نیکی کو سنبھال کے رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اگر نیک کام کرنا مشکل ہے تو اس کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام۔
اس سے مراد یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے بعد قیامت کے دن کے مصائب اور آلام اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات پا جائیں گے۔ باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ وہ کوئی لغو بات، بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں ہر چیز نقص سے پاک ہوگی۔ وہاں کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہ ہوگی، وہاں صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ ایک وہ انسان جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے نا، اور وہ تزکیے کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہوں سے اور لغو باتوں سے ایک کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اگر کبھی وہ کوئی ایسی بات سنے جس میں جھوٹ ہو، چغلی ہو یا غیبت ہو، تو اس کے نفس پہ ایسی باتیں بڑی بھاری گزرتی ہیں کہ وہ ایسی باتوں سے کنارہ کشی چاہتا ہے، لیکن بسا اوقات کوشش کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جنت میں ایسی کوئی بات نہ ہوگی، جہاں سے بھی گزریں گے صرف سلامتی کی پکار ہوگی۔ دل اس طرح کے جذبات، حسد، کینہ اور بغض سے اور عداوت سے پاک ہوں گے۔ تو وہاں کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف جنتی محسوس نہ کریں گے۔ جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا اللہ کے اذن کے بغیر۔ جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ وقالا صوابہ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سفارش کرنے والا ایسے شخص کے حق میں ہی سفارش کر سکے گا جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی، اور درست بات سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ سفارش ایسے گناہ گار کے حق میں تو کی جا سکے گی جو توحید پر قائم ہو، مگر کسی مشرک یا اللہ کے باغی کے حق میں سفارش نہ کی جا سکے گی۔ اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے سفارش وہی شخص کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، ہر کوئی نہیں کر سکے گا، اور سفارش کرتے وقت وہ درست بات ہی کرے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کے جس جرم کے متعلق سفارش قبول کرنا چاہے گا، سفارش کرنے والا صرف وہی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے، اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کی رائے اختیار کرے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے، اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ انسان اپنے تمام اعمال دیکھ لے گا، رویے، ریئیکشنز، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا اور آج حساب کا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ جب کافر کا یہ طرز عمل ہوگا، وہ اتنی ندامت کا شکار ہوگا، تو آپ ذرا سوچیں کہ اہل ایمان کو پھر اپنی کوتاہیوں پہ کتنی ندامت ہوگی۔ اور ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن بندہ مومن اپنے ان تمام لمحات پہ حسرت کریں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دیے، کیونکہ جب وہ اپنے سے اوپر مقام میں جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ ایک حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کیے ہوتے، ہم نے بھی اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنایا ہوتا، تو آج ہم بھی اس مقام پہ ہوتے، کیونکہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر انسان اپنے عمل کے مطابق اپنے درجے پہ پہنچے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے، تو اتنی محنت اور کوشش، تو اس طرح سے جانا اور اپنی محنت، ایفرٹ، کوشش کے ساتھ ایک مقام اور مرتبہ پانا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات۔ جسم میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کی ایک ایک رگ اور ریشے میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ نزع کا مفہوم یعنی معنی کسی چیز کو اس کی قرار گار سے کھینچنا ہے، اور ان کی جو بند بند کھولنے والے ہیں
नशत अल उक़दा बमाना गिरा को मज़बूत किया और अन्नुशूत बमाना आसानी से खुल जाने वाली गिरा। तो इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया या पैदा किया तो एक-एक जोड़ और बंध को मज़बूत किया था। तो मौत के वक़्त फ़रिश्ते इन्हीं जोड़ों के बंध खोलकर उन्हें ढीला कर देंगे। और इसमें भी एक हदीस से ये पता चलता है कि जान निकालने के एतबार से भी लोगों के मुख्तलिफ दर्जात हैं। जब किसी काफिर की जान निकाली जाती है तो उसको हद दर्जे की तकलीफ होती है, लेकिन इसके मुकाबले में जो मोमिनीन हैं उन पे नज़ा की जो कैफियत है वो बदर्जे काफरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। उसमें भी फिर जो अल्लाह के जितने ज़्यादा करीब होता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा आसानी का मामला किया जाता है। तो हमें भी अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, नज़ा के वक़्त की जो तकलीफ़ है हमें उससे महफ़ूज़ रखिएगा, आसानियों का मामला कीजिएगा। अपनी रज़ामंदी के साथ इस दुनिया में ज़िंदा रखिए और कामिल ईमान की हालत में ही हमें आफ़ियत के साथ इस दुनिया से ले जाइएगा। और उनकी जो कायनात में तेज़ी से तैरते-फिरते हैं, सबाहा बमाना किसी चीज़ का पानी या हवा में तैरना और तेज़ रफ़्तारी से गुज़र जाना। यानी वो फरिश्ता जो रूह को निकाल कर ज़मीन से आसमान की तरफ इस कदर तेज़ी और सहूलत से ले जाता है, यानी बेरोक-टोक हवा में जैसे तैरना। तो जो मौत के वक़्त फरिश्ते आते हैं, अ, वो 2 फरिश्ते होते हैं, एक जान निकालने के लिए और दूसरा उस रूह को आसमान तक ले जाने के लिए। तो ये काम जो है ये भी डिवाइडेड होता है। फिर दौड़कर एक दूसरे से आगे निकल जाने वालों की फिर यानी इन अरवाह के मुतालिक अल्लाह ताला की तरफ से जैसा हुक्म सादिर होता है, उसकी बजा आवरी के लिए एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं। तो रूह को जो है वो आसमान तक ले जाया जाता है और फिर 2 मकामात होते हैं, इल्लियीन और सिज्जीन। जो बद रूहें होती हैं, उन्हें सिज्जीन में रखा जाता है और उनका नाम-ए-अमाल भी, और जो नेक रूहें होती हैं, उन्हें इल्लियीन में रखा जाता है, जो कि बुलंद मुकाम है और उनका नाम-ए-अमाल भी वहीं पे रखा जाता है। और फिर उसके बाद ही रूह जो है वो वापस जिस्म में लौटाई जाती है और कब्र में उससे सवाल और जवाब पूछे जाते हैं। तो अभी जो मैयत है वो आवाज़ें सुन रही होती है, जो लोग दफ़ना के जा रहे होते हैं उनके कदमों की, यहाँ तक कि कुछ फ़रिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं और उससे कुछ सवालात पूछने शुरू कर देते हैं। तो हकीकतन फिर असल दोस्त और काम आने वाली चीज़ क्या है? कुछ दोस्त वो हैं जो दुनिया में हमारे साथ होते हैं, जो हमारे बड़े गमख्वार होते हैं। हम जब भी परेशान हों, हम उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। दूसरा दोस्त इंसान अपने माल को समझता है, जबकि माल भी हकीकी दोस्त नहीं है। बहुत सी तकालीफ में माल भी हमारे किसी काम नहीं आता। बहुत से लोग बसा औकात किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं कि डॉक्टर्स भी उनको जवाब दे देते हैं कि वहाँ अब कोई चीज़ काम आने वाली नहीं। और भी बहुत से ऐसे मौक़ों पे इंसान देखता है कि माल उसके किसी काम नहीं आ रहा होता। और तीसरा दोस्त क्या है इंसान का? अमल। जो उसके साथ रहेगा, कुरान के साथ ताल्लुक़ उसके साथ रहेगा, कब्र की वहशत में भी, कब्र के सवालो-जवाब में भी, बरज़ख की ज़िंदगी में भी और फिर उसके बाद पुल-सरात में भी। रोशनी क्या चीज़ करेगी? ये कुरान और इसके मुताबिक किया हुआ अमल। तो हमें इस सच्चे और असल दोस्त को पहचानना है और इसके साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ कायम करना है, क्योंकि कुरान उसी इंसान के हक़ में सिफ़ारिश और शिफ़ात करेगा जिसने दुनिया में इससे भरपूर फ़ायदा उठाया, जिसका अमल इस कुरान के मुताबिक था, वही उसके लिए रोशनी का सबब भी होगा और उसके हक़ में सिफ़ारिश भी करेगा। जिस दिन काँपने वाली ज़मीन काँपेगी, काँपने लगेगी, यहाँ पे जो 5 किस्म के फ़रिश्तों की बात हुई है, तो उनके ज़रिए एक हुज्जत कायम की है अल्लाह ताला ने कि ये जो फ़रिश्ते हैं, तुम्हारी रग-रग से रूह निकाल कर तुम्हें मौत से दो-चार करते हैं और तुम्हारी रूह को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। वो किसी वक़्त यही रूह तुम्हारे जिस्म में दाख़िल भी कर सकते हैं। एक तरह से अक़ीदा तौहीद आख़िरत से मुताल्लिक़ स्ट्रॉन्ग अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं और कुफ़ारे मक्का फ़रिश्तों की हस्ती और उनके कारनामों के तो कायल थे, लेकिन वो फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे और तदबीर अमूर में अल्लाह का शरीक समझते थे।
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی اللہ کے شریک ہیں، بلکہ وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے بڑے فرما بردار بندے ہیں۔ ان کو تمام امور میں ذرا بھر بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے وہ اس کو فلی اسی طرح سے پورا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی، پھر وہ یکدم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ یہ میدان حشر ہوگا جب طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ تو تزکیہ ہوتا ہے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر لینا۔ ظاہری پاکیزگی لباس کی پاکیزگی ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی عقائد اور نظریات کی ہوتی ہے۔ اور میں تجھے پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی بہت بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا اور کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، اور اس واقعے میں سمانے عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے۔ تو تکبر سے انسان کی دنیا اور آخرت میں شامت آ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے سامان عبرت بنا دیا، اور روز قیامت بھی وہ سخت عذاب سے دوچار ہوگا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ تو آسمان کی تخلیق انسان کے مقابلے میں بہت سہل یعنی آسان ہے۔ اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا۔ دنیا میں جن کاموں کے پیچھے انسان لگا رہا، جو ترجیحات تھیں، جو مقاصد تھے، جو نیتیں تھیں، جو کوششیں تھیں، وہ سب سامنے آ جائیں گی۔ تو اگر کوششیں صرف دنیا کی زندگی کے لیے تھیں تو انسان حسرت میں مبتلا ہو جائے گا، اور شدید حسرت میں، کیونکہ وہ ساری کوششیں جو دنیا کے لیے تھیں وہ تو دنیا میں ہی رہ گئیں، اور جو آخرت کے لیے کام آنے والی تھیں وہ ساتھ موجود نہ تھیں۔ تو اس پہ انسان بہت حسرت کرے گا۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سرکشی سے مراد ہے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور خواہشات نفس سے مراد ہے دنیاوی لذات، وہ خواہشات جو دنیا کے لحاظ سے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ وہ حاصل ہو جائیں۔ تو خواہشات نفس جو ضرورت کے دائرہ کار کے اندر ہیں تو ان کی تکمیل تو جائز ہے، لیکن اگر انسان خواہشات نفس کا پجاری ہی بن جائے کہ رات دن بس انہی کی تکمیل میں لگا ہے اور اللہ کی یاد سے اور اپنے فرائض اور واجبات سے بالکل غافل ہے، تو ایسی خواہشات نفس ممنوع ہیں۔ جیسے گھر ایک بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی طلب ہے، اور ہر ایک اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب گھر عطا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تمام زندگی اسی کوشش میں رہنا کہ اچھا اب 10 مرلے کا ہے، اب 15 کا ہو جائے، اب 1 کنال کا ہو جائے، اب 2 کنال کا ہو جائے، اب مزید اس سے بڑا ہو جائے، تو پھر یہ دائرہ کار جو ہے نا اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں کہ انسان کا یہی طرز عمل رہتا ہے تمام زندگی، وہ ایک خواہش کا طلبگار ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں اور وہ اس کو عطا بھی کر دیتے ہیں، تو جب وہ مل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہ شکر ادا کرے اور قناعت کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نفس میں اس سے زیادہ بڑی اور بہتر چیز کی طلب
پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان سال ہر سال اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، اور وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اس سے زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، لمحات کے بارے میں سوال ہوگا کہ وقت کہاں گزارا۔ تو وہ اپنے واجبات اور فرائض کو بھی پھر بھول جاتا ہے۔ تو ایسی خواہشات نفس جو ہیں وہ ممنوع ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کو اس کے ذکر یعنی وقت بتانے سے کیا واسطہ؟ اس کا علم تو آپ کے پروردگار پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے، جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا پہر ہی ٹھہرے تھے۔ تو دنیا کی زندگی وہاں پہ بڑی معمولی محسوس ہوگی۔ ایسا لگے گا کہ بس کچھ لمحات ہی گزار کر آئے تھے اس دنیا میں۔ آج ہمیں یہ زندگی کتنی طویل لگتی ہے، خاص کر جب کوئی مشکل زندگی میں آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، کسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے، یا اور کوئی ذہنی پریشانی، تو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت یہیں ٹھہر گیا ہے، گزر ہی نہیں رہا، اور جو خوشی کا وقت ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے اور تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو آخرت میں انسان کو لگے گا کہ وہ دنیا میں بس دن کا ایک حصہ ہی گزار کر آیا ہے۔ یہ طویل مدت جو آج ہمیں یہاں پہ لگتی ہے کہ بڑی طویل مدت ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ بالکل بھی طویل نہیں ہے۔ ہم اپنی پچھلی زندگی پہ ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، جو ہفتے، جو مہینے، جو سال ہر سال ہم نے گزارے ہیں، جو اس وقت ہمیں مشکل اور مشقت طلب لگ رہے تھے، آج ایک خواب کی مانند لگتا ہے کہ جیسے پچھلی زندگی ایک خواب تھی، لیکن وہ محض خواب نہیں تھی۔ ہمارا سب کچھ جو ہم نے کیا، جو اعمال کیے، وہ سیو ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، وہ خواب نہیں ہے۔ فرشتوں نے وہ سب چیزیں نوٹ کر لی جو ان سالوں میں ہمارا طرز عمل تھا، کہ ہم کیا کرتے رہے، ہمارا کیا لائف سٹائل تھا، ہمارا کیا معاملہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ہماری عبادات کیسی تھیں، ہمارا بندوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں۔ وہی انسان خوش قسمت ہے جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے کچھ چیزوں کو غنیمت جاننے کا کہا گیا ہے، اور اس میں وقت بھی ہے، کہ موت سے پہلے تندرستی کو اور وقت کو غنیمت جانو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں رہ جاتی جتنی جوانی میں ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ روز قیامت اللہ کے عرش کے نیچے جو لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، جوانی میں کئی طرح کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کئی طرح کے کام ہوتے ہیں، کئی طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایسے میں اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے کام کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ویسے ہی فراغت ہو جاتی ہے، انسان اپنے بہت سے فرائض سے آزاد ہو جاتا ہے، ان کو مکمل کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک فراغت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہ جاتی۔ دل چاہتا ہے اس وقت کی عبادت کرے، لیکن بسا اوقات ہمت نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں لگائیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ سورہ عبسہ، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی۔ وہ پیغمبر تو شروع ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا معلوم، شاید وہ سنور جاتا اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ اصل میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ بہت بڑے بڑے سردار تھے، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے افراد شامل ہیں، اور یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ تو اسی دوران جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس تشریف لے آئے، اور یہ نابینا تھے،
उन्होंने आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आयत का मतलब पूछा, और जो लोग इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, उन्हें आप देख नहीं सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा नागवार महसूस हुआ, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सरदार थे, इनका ये कहना था कि जब हम आपकी मजलिस में मौजूद हों तो आपके ये जो सहाबाए कराम हैं, ये यहाँ पे मौजूद ना हो। वो सहाबाए कराम को अपने से बड़ा कमतर समझते थे, क्योंकि सहाबाए कराम उन दिनों माली लिहाज से बड़ी शदीद आजमाइशों से गुजर रहे थे, और उस नागवारी के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर भी नमूदार हो गए। तो आपने इन सहाबिया रसूल की तरफ कोई तवज्जो ना दी और उन्हें खामोश करा दिया, जिसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से मुतमईन थे कि वो खालिस मोमिन है, उन्हें बाद में समझा लेंगे, पहले ज़रा इन सरदारों को इस्लाम की दावत दे दी जाए। लेकिन देखें कि अल्लाह की नज़र में सारे अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह ताला को अपना कौन-सा बंदा महबूब है जो तकवा इख्तियार करता है। क्योंकि ये जो दुनियावी मालूम असबाब हैं, ये तो सारे अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो हम किसी को बड़ा उसके माल की वजह से समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस सूरत की इब्तदाई आयात अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के बारे में नाजिल हुई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये कहते रहे कि या रसूल अल्लाह, मुझे दीन की राह बताइए। इस वक्त आपके पास मुशरिकों में से कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ था, तो आप अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु से एराज़ करते रहे और दूसरे मुशरिक की तरफ मुतवज्जे रहे। फिर उसके बाद ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी यहीं पे ही इस्लाह फरमा दी कि ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोशिश करके आपके पास आया है और वो डरता है, तो आप उससे गफलत बरतते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये रवैया पसंद नहीं आया, आपकी फ़ौरन इस्लाह कर दी गई, और हमें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमारा भी बसा औकात कुछ ऐसा ही तर्ज अमल होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए। ये कुरान तो एक नसीहत है, जो चाहे इसे याद रखे। वो काबिल एहतराम सहीफ़ों में दर्ज है, जो बुलंद मुकाम पर रखे हैं और पाकीज़ा हैं। उन कातिबों के हाथों में रहते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग और नेकूकार हैं। तो यहाँ पे कुरान के बारे में बताया जा रहा है कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा ही मुकाम और मर्तबा है। तो क्या हमारा भी दौड़ना इस किताब की तरफ है, या महज़ दुनिया की तरफ है? तो जो शख्स भी इस किताब की तरफ आता है, वो खैर कसीर पा लेता है। बहुत बसा औकात तो समझ ही नहीं आती कि क्या ख्वाहिशात हैं, या क्या शौक हैं। नित नए शौक सामने आते रहते हैं, और नित नई हॉबीज़, और उसी के पीछे लोग साल साल और अपनी सारी ज़िंदगियाँ गुज़ार देते हैं और खपा देते हैं। तो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो उसका हाफ़िज़ भी है, तो वो क़यामत के दिन लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान को अटक-अटक के पढ़ता है और पढ़ना उससे मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी दोहरा अजर है। ये बुखारी की हदीस है, और इससे एक ये बात भी पता चल रही है कि बहुत से लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि उनकी तजवीद की उस तरह से इस्लाह नहीं होती जिस तरह से वो चाहते हैं। तो जो इंसान कोशिश करता रहता है, कुरान पे मेहनत करता रहता है, उसको याद करने की, चाहे वो तजवीद है या उसका तर्जमा है, और कोशिश के बावजूद भी अगर वो उसका कामिल तौर पे हक अदा नहीं कर पाता या नहीं सीख पाता, तो उसके लिए दोहरा अजर है उसकी कोशिश के मुताबिक। क्योंकि बसा औकात क्या होता है कि बहुत सी हर्डल्स दरमियान में आ जाती हैं। इंसान कई बार बीमार होता है, या कोई और इस तरह की चीज़ होती है जो बैरियर बन जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे की कोशिश के मुताबिक उसके साथ मामला करते हैं, तो असल में कोशिश ही देखी जाएगी। लानत हो इंसान पर, वो कैसा मुनकिर हक है। अल्लाह ने उसे किस चीज़ से पैदा किया? नुत्फ़े से अल्लाह ने उसे पैदा किया, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की। हर इंसान की एक तकदीर मुकर्रर है, और वो उस तकदीर का पाबंद है।
جب وہ ماں کے پیٹ میں نشو-نما پا رہا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر طے کر دی جاتی ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، تندرست رہے گا یا خوشحال ہوگا، ایمان میسر آئے گا یا نہیں، کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، یہ سب تفصیلات رحم مادر میں ہی طے کر دی جاتی ہیں، اور اس مقررہ تقدیر کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ بسا اوقات انسان کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن تقدیر کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ انسان لاکھ نقصان سے بچنے کی کوشش کر لے، لیکن جو نقصان تقدیر میں لکھا ہے وہ اچانک سے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح باقی امور بھی، کئی لوگ اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نپا رزق ہی ملتا ہے، اور بہت سے لوگ اتنی کوشش اور محنت بھی نہیں کرتے لیکن ان کو اتنا وافر رزق ملتا ہے کہ ان کے لیے کئی خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تقدیر کی وجہ سے ہے۔ تو کچھ چیزیں انسان کو اپنی تقدیر کی بنا پہ ملتی ہیں، لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان اپنی محنت اور کوشش سے بھی حاصل کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک انسان اپنے صبح کے وقت گھر سے نکلنے لگا، اور اس کا معمول تھا کہ وہ صبح شام کے اذکار بھی پڑھتا تھا اور حفاظت کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے لگا اور اس نے حفاظت کی دعائیں بھی پڑھی، تو وہ ایک پیش آنے والے حادثے سے بچا لیا گیا ان حفاظت کی دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ یا صدقہ بھی آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کسی بلا یا مشکل میں مبتلا ہونے والا تھا، لیکن اس نے صدقہ کیا تو وہ پریشانی اس سے دور کر دی گئی۔ تو یہ سب اثرات بھی ہمیں روایات میں ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی کی فضیلت میں آتا ہے کہ اس سے عمر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہے وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور قرآن میں بھی ہمیں واضح ملتا ہے کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھی ہیں کہ اگر وہ ان پہ عمل کرے تو وہ ضرور ان سے فیض پاتا ہے۔ پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا بھی اس کا احسان ہے، اور اسے قبر مہیا کرنا بھی ایک احسان ہے۔ موت کے احسان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک بیمار بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، تکلیف سے سخت بےتاب ہوتا ہے، مگر اسے موت نہیں آتی، تو گھر والے بھی ایک وقت آتا ہے اس کے مرض کی وجہ سے الگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو وہ بھی دعا مانگتے ہیں اس وقت میں کہ مرنے والے کو موت آ جائے، اس کی بھی تکلیف میں آسانی ہو جائے، یہ اپنی تکلیف سے نجات حاصل کر لے اور گھر والے بھی پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ نیز اگر انسان کو موت نہ آتی تو یہ زمین بنی نوع انسان کے لیے تنگ ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انسان کو قبر مہیا کرنا بھی، اس کے وجود کو غائب کر دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس طرح موت کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے اوپر جو سٹیجز رونما ہوتی ہیں کہ وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ میت کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے، تو وہ تمام چیزیں قبر میں دفن کرنے کے بعد انسانی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے متعلق فرمایا کہ اگر مردوں سے متعلق تمہیں وہ باتیں محسوس ہو جائیں جو میں محسوس کرتا ہوں تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ جیسے ایک بار آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اس میں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ اللہ کی طرف سے پتہ چلا۔ تو بعض مردوں سے متعلق غیبی امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتے تھے، تو یہ ایک انبیاء کی خاصیت ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھے۔ ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے۔
یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ دنیا میں انسان کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا تو انہی رشتوں کی طرف سب سے پہلے لپکتا ہے، لیکن روز قیامت انہی رشتوں سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے۔ اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی اور والدین اپنی اولاد سے چھپتے پھریں گے، جبکہ دنیا میں والدین کو ہر وقت اپنی اولاد کا ہی خیال رہتا ہے کہ ہم کون سی ایسی کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بس راحتوں میں ہی رہیں، ان کی زندگی سے ہر پریشانی ہم نکال دیں۔ اور ماں تو رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو اپنے بچے کا ہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی تکلیف میں تو نہیں، کہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن روز قیامت جو ہے اس کی دہشت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہائے میرا کیا بنتا ہے، میں نجات پا جاؤں۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میدان حشر میں ننگے سر ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے ہنستے ہوئے خوش و خرم، اور کچھ چہروں پہ اس دن گرد پڑ رہی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہیں۔ تو جو خوش ہوں گے یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسری طرف جو بد کردار اور کافر ہوں گے ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی، کیونکہ ان کے لیے جہنم کی پھر ایسی زندگی ہوگی جس سے نکلنا نہ ہوگا۔ سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن مردوں کے جسم کو ان کی قبروں سے اٹھا کر ان کے ارواح کو ان کے جسموں میں ملایا جائے، یعنی دوبارہ زندگی کا مفہوم ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جرائم کے لحاظ سے ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ مثلاً مشرکوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کا گروہ الگ، کافروں کا الگ اور مومنین کا الگ گروہ ہوگا۔ ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا جیسے اعمال وہ دنیا میں کرتا رہا۔ تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم آج کن لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ انسان جن لوگوں سے محبت رکھے گا وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا روز قیامت۔ تو ہمیں اپنی جو گیدرنگ ہے یا صحبت ہے اس میں وہی لگ رکھنے ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسی صحبت کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ انسان ایسے لوگوں کے ہی ساتھ ہوگا یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کا پوست اتارا جائے گا۔ یہاں پہ 3 وجوہات کی بنا پہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک تو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، اور اس کی ایک اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اہل عرب ہر وقت قبائلی جنگوں میں مشغول رہتے تھے، اور ایسی جنگوں میں نرینہ اولاد تو ان کی جانشین یا مددگار بنتی تھی، مگر لڑکیوں کا معاملہ لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ جس قبیلے میں بیاہی جاتی انہیں اسی کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور لڑکی کے والدین کے قبیلے کو اس سے الگ ہونا پڑتا تھا، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اہل عرب نے لڑکیوں کو وراثت سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ تو اسلام نے اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے 2 طرفہ اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ قتل اولاد اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو عام قتل سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیا، اور لوگوں کے اس خیال کی بھی تردید کی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بڑا نیک عمل قرار دیا اور اس کی ترغیب بھی دی۔
جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس دن دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اور اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑا رتبے والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ بااعتماد ہے۔ تو ان تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں پر قسم اٹھائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن نہ کسی کاہن کا قول ہے نہ شاعر کا، یہ تو معزز رسول کا قول ہے، اور یہ جو جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آتے ہیں، اور یہ جبرائیل علیہ السلام بڑے زور آور اور طاقتور ہیں۔ سورہ نجم میں بھی ان کو شدید القوا کہا گیا ہے، اور یہ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ سمجھیں کہ جیسے ایک افسر ہے جس کی سب فرشتے اطاعت کرتے ہیں، اور وہ امین بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو پیغام دے کر بھیجتے ہیں وہ اس کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اے کفار مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ تو قرآن جو ہے، قرآن سے نصیحت وہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 26 کو دیکھیے کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جو طلبگار ہو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہدایت طلب کرنی ہے۔ اگر قرآن ہمارے سینوں پہ یا ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، یا قرآن ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتا جیسا سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ بھی دل پہ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتے ہیں حق کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ جس انسان کا دل جتنا زیادہ صاف ہوتا ہے، جس نے اپنا جتنا زیادہ تزکیہ کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں بھی اتنی ہی زیادہ سمجھ آتی ہیں، اس کو ہدایت اسی طرح سے نصیب ہوتی ہے جس طرح سے حق ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی قرآن ہے تو لوگوں کے عقائد اور نظریات کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ کس بنا پہ مختلف ہوتی ہے، اسی حالت کے اعتبار سے۔ جو جتنا زیادہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ حق کو اتنی ہی جلدی پہچان بھی جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اور اس پہ چلا بھی۔ ہدایت بہت ضروری ہے۔ ہدایت کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا بہت زیادہ مانگا کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ بسا اوقات انسان کی پلاننگز جو ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ وہی بات کہ تقدیر کا کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو گیا، یا میں نے تو ایسا چاہا ہی نہیں تھا جو مجھے مل گیا، میری تو یہ چاہت تھی۔ کئی بار ہم ان لائف میں ان فیزز سے گزرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسی جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے جہاں پہ مزاج بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، ایک تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی امور میں ہم اس کا بخوبی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جس کے لیے انسان سالہ سال سے محنت اور کوشش اور ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ملتی کیونکہ وہ نصیب میں نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بندوں کو تسلی دی ہے، اور قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہمارے لیے اسی میں بہتری تھی، اور جو ہمیں نہیں ملا اس میں بھی ہمارے لیے بہتری تھی۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو جس کو اس بات پہ یقین آ جائے نا، وہ پھر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی نہیں ملا، میں اس سب پہ اللہ سے راضی ہوں۔ تو دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دلوں کو مطمئن کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اپنی تقدیر پہ راضی نہ ہو، ورنہ پھر حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں، اور بندہ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش ایسا ہو جاتا، میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ اس کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کیونکہ کاش حسرت کا سبب ہے، اور اسی کاش سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، وہ انسان کے لیے بہت سی مشکلات گھڑی کر دیتا ہے۔ سورۃ الانفطار، یہ ہماری آج کی لاسٹ سورہ ہے، رب مکمل ہو جائے گا۔ آج جمعہ ہے تو یہ بھی وجہ ہے اس کو ٹائملی اینڈ کرنے کا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں کہ دنیا میں انسان نے کون کون سے کام کیے تھے، پہلے کون سے کام کیے، بعد میں کون سے کام کیے، تو وہ سب نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے تھے، یا ما قدمت میں وہ امور کہ جن کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہا، ثواب یا گناہ کے اعتبار سے، اور وما اخرت، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی کوئی کام شروع کیا اور اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری راہ ڈالی، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن بنایا، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں۔ اعمال لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اعمال لکھنے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے نگران چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، ایک ایک حرکت کو، ہمارے ایک ایک کال اور فعل کو وہ نوٹ کرتے ہیں، اسے ریکارڈ کرتے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ لکھنے والے نہایت معزز فرشتے ہیں، لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی عمل ان کے ریکارڈ میں رہنے سے بچ جائے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ روز قیامت کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ پھر وہ تمہاری اس نیت سے بھی واقف ہیں جس کے تحت تم نے کوئی فعل سر انجام دیا تھا، اتنی گہرائی سے وہ نوٹ کرتے ہیں، ان کو نیتوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ان کو ماتھے پہ پڑنے والے جو نشانات ہیں نا، وہ ان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں، رویوں کو بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور وہی جو نامہ اعمال ہیں وہ روز قیامت میزان میں رکھے جائیں گے، انہی کا ہی وزن ہوگا۔ تو وزن جو ہے وہ انسان کی نیک نیتی، حسن ظن اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو عمل کریں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اس رمضان ہم نے اپنے اوپر ایک چیک رکھنا ہے کہ میرے تمام اعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا اس کے پیچھے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، ایسا وہی انسان یا وہی دل سوچ سکتا ہے جو تقوی والا ہو۔ روزے کا مقصد ہے نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو متقی اور پرہیزگار انسان ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے،
اور وہ اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہے، اسے ہی اس طرح کا خیال آتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، لوگ مجھے کن القابات سے پکارتے ہیں، لوگ مخالفت پہ اتر آئیں گے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے جس کو اللہ کی محبت اور تقوی نصیب ہو جائے۔ یہ ایسی بڑی کوالٹی ہے، تو ہمیں اس کو طلب بھی کرنا چاہیے، تقوی کے حصول کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکردار جہنم میں، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے۔ اور آپ کیا جانیں کہ روزے جزا کیا ہے؟ پھر ہاں، آپ کیا جانیں کہ روزے جزا کیا ہے؟ جس دن کوئی کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ اکبر! اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ آج دنیا میں تکلیف کے دوران کئی لوگ سہارا اور آسرا بنتے ہیں، کئی لوگ ہمیں یاد آتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیف دور کر سکتے ہیں، اور وہ کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن روز قیامت تکلیف کے باوجود کوئی سہارا نہ ملے گا، سب عارضی سہارے گم ہو جائیں گے۔ اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس لیے اس دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر لیں۔ اس دن تو اللہ کے فیصلے ایسے اٹل ہوں گے کہ ہر کسی کو اس کا نام اعمال اس کے اسی ہاتھ میں تھما دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ نیک لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں، ان کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اور برے عمل کرنے والوں کو بائیں ہاتھ میں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، آگے بھی جو معاملہ ہے نا، ایک وہ شخص جو جنت میں جانے والا ہے، اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ ایسے ہی معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ہم میں سے کسی ایک کو اپنا گھر معلوم ہوتا ہے۔ ہر کسی کو جنت میں اپنے گھر کا ایڈریس ایسے معلوم ہوگا۔ تو یہ سب اللہ کے ایسے اٹل فیصلے ہوں گے کہ بندہ خود سے خود اس طرح کر رہا ہوگا۔ جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے یا دھکیلے جا رہے ہوں گے، اور جو جنت والے ہیں وہ جنت کی طرف۔ تو لوگ کسی کو پکاریں گے بھی تو کوئی پکار کا جواب نہیں دے گا، کوئی سن نہیں رہا ہوگا۔ وہی بات جو دنیا میں اللہ سے غافل رہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا، روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی انہیں بلا دے گا۔ بے شک لاکھ اللہ کو پکاریں گے، لاکھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی، لیکن وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے کہ یہی تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم آج کر کے لائے ہو، اس کو اب بھگتو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی جو ہمیں مہلت عمل ملی ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہم ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روز قیامت ہم میں سے ہر ایک کی پہلی ملاقات ہوگی، تو اگر تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو کیا ہی کہنے، کیا ہی خوش قسمتی۔ لیکن اگر وہ پہلی ملاقات بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم ہی نہ کریں، اپنی آنکھیں، نظریں اور عنایتیں اس بندے سے پھیر لیں، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ زندگی کہاں ضائع کر دی، کہاں گنوا دی، کن چیزوں کے پیچھے لٹا دی، آج وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، اس قرآن کو سیکھنے والا بنائے، اس قرآن کو ہماری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنائیں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہمارے دل میں اس کی سب سے زیادہ قدر اور منزلت ہو، ہم اس کو ترجیح دیں۔ آپ میں سے کوئی اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریویو دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، پھر اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کریں۔